عہد و پیمان۔ پہلی بات، عہد کی پابندی ضروری ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سورت 5 کی آیت نمبر 1۔ مفہوم ہے، اے ایمان والو، اپنے عہد و پیمان پورے کیا کرو۔ عقود میں انفرادی عہد و پیمان بھی آ جاتے ہیں اور قومی معاہدات بھی۔ دوسری جگہ ہے وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. سورت نمبر 17 آیت نمبر 34۔ تم اپنے عہد و پیمان پورے کیا کرو، یاد رکھو تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا عہد پورا کیا تھا یا نہیں۔ اس سے واضح ہے کہ عہد شکنی قابل مواخذہ ہے۔ دوسری بات، مومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عہد کی پابندی کرتے ہیں۔ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. سورت نمبر 23 کی آیت نمبر 8۔ مفہوم ہے، یہ لوگ اپنی امانات اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ نیز سورت نمبر 3 کی آیت 75 اور آیت 177 اور سورت نمبر 70 کی آیت 32۔ تیسری بات، قرآن کریم میں ایک جامع ہدایت ہے جس میں کہا گیا ہے يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سورت نمبر 61 کی آیت نمبر 2 اور 3۔ مفہوم ہے، اے جماعت مومنین، تم وہ کچھ کیوں کہتے ہو جو کر کے نہیں دکھاتے؟ خدا کے نزدیک یہ بات بڑی مذموم ہے کہ ایسی باتیں کہی جائیں جنہیں کر کے نہ دکھایا جائے۔ انسان کے قول اور فعل میں ہمیشہ مطابقت ہونی چاہیے۔ اگرچہ اس ارشاد خداوندی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، لیکن اس میں بہرحال یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جو عہد کسی سے کیا جائے اس کے مطابق کر کے بھی دکھایا جائے، یعنی اسے پورا کیا جائے۔ چوتھی بات، جو عہد خدا کے ساتھ کیا جائے اس کا پورا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ وبعهد الله أوفوا. سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 153 اور سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 91 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، خدا کے ساتھ باندھے ہوئے عہد میں وہ ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں جنہیں انسان خدا پر ایمان لانے سے اپنے اوپر عائد کر لیتا ہے، اور وہ ذمہ داریاں بھی جو حکومت خداوندی یعنی اسلامی مملکت کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ اس عہد کو توڑنے والوں کے متعلق کہا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سورت نمبر 13 آیت نمبر 25۔ مفہوم یہ ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو اس عہد کو جو انہوں نے خدا کے ساتھ نہایت مضبوطی سے باندھا تھا توڑ ڈالتے ہیں، اور انسانیت کے جن رشتوں کو جوڑنے کا اس نے حکم دیا تھا انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں۔ سورت نمبر 13 کی آیت نمبر 21 اور سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 27 میں بھی یہی مفہوم ہے، اور اس طرح دنیا میں فساد اور ناہمواریاں برپا کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان کا انجام بڑا ہی خراب ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اسے عہد فروشی کہہ کر پکارا گیا ہے۔ فرمایا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 95 کا ٹکڑا۔ مفہوم ہے، اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو دنیاوی مفاد کے متاع قلیل کے عوض فروخت مت کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اسلامی مملکت کے خلاف سازشیں بھی شامل ہیں جنہیں غداران ملت ذاتی مفاد کی خاطر قوم کے دشمنوں کے ساتھ مل کر یا ان کا اعلی کار بن کر کرتے ہیں۔ نیز سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 41 اور سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 76 بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے بڑا اور بنیادی عہد جو ایک انسان اپنے خدا سے کرتا ہے اور جس سے وہ مسلمان ہوتا ہے، یہ ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال یعنی سب کچھ خدا کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ. سورت نمبر 9 آیت نمبر 111۔ مفہوم ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ مومنین سے ان کی جان اور مال خرید لیتا ہے اور اس کے عوض انہیں جنت عطا کر دیتا ہے۔ یہ عہد محض نظری یا اعتقادی نہیں ہوتا، اسے عملاً ایسا کرنا ہوتا ہے، اور عملاً اس کی شکل یہ ہے کہ یہ عہد خدا کے نام پر قائم شدہ اسلامی مملکت کے ساتھ کیا جائے،
اس کی تشریح کا یہ مقام نہیں۔ ان معاہدات کے لیے جو دوسری اقوام سے کیے جائیں، امور مملکت سے متعلق عنوان ملاحظہ کریں۔ حرام و حلال۔ پہلی بات یہ ہے، اشیاء خور و نوش میں سے یہ چیزیں حرام ہیں۔ پہلی، لحم خنزیر یعنی سور کا گوشت۔ نمبر 2، مردار۔ نمبر 3، بہتا ہوا لہو۔ اور نمبر 4، جس چیز کو خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 173۔ اس کے علاوہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 3 اور سورت نمبر 6 کی آیت 146 بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مفہوم یہ ہے، اب یہ سن لو کہ خدا نے حرام کس کس چیز کو قرار دیا ہے۔ مردار، بہتا ہوا خون، جیسا کہ سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 146 میں ہے۔ خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ شے جسے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کھانے کے لیے اور کچھ نہ ملے اور تم جان بچانے کے لیے مجبور ہو جاؤ، تو ایسی حالت میں ان چیزوں کو بھی کھا سکتے ہو جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے، بشرطے کہ تم واقعی مجبور ہو جاؤ اور تمہاری نیت قانون شکنی یا ہوس پروری کی نہ ہو۔ اضطراری حالت میں ان چیزوں کے کھانے سے تمہاری ذات پر جو مضر اثرات مرتب ہوں گے، قانون کے احترام کا محکم احساس تمہیں ان اثرات سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری صلاحیتوں کی نشو و نما بدستور ہوتی رہے گی۔ اضطراری حالت کا فیصلہ قانون کی روح سے نہیں کیا جا سکتا، اس کا فیصلہ انسان خود ہی کر سکتا ہے، اور جس شخص کا خدا کے قانون پر ایمان ہے اس کے لیے اس کا فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ دوسری بات، طعام اہل کتاب حلال ہے۔ سورہ المائدہ میں ہے، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم۔ سورت 5 آیت 5۔ مفہوم یہ ہے، تم نے غور کیا کہ حلت و حرمت کے قرآنی احکام نے انسانی زندگی میں کیا خوشگوار انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے انسانوں کی خود ساختہ شریعتوں نے اس باب میں ہزار قسم کی پابندیاں عائد کر رکھی تھیں، جس سے انسانی آزادی کا دم گھٹ رہا تھا۔ قرآنی دور میں چند چیزوں کو حرام قرار دے کر باقی تمام خوشگوار چیزیں حلال قرار دے دی گئیں۔ اس سے کس قدر میدان وسیع ہو گیا۔ نیز
اہل کتاب کے ہاں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جو تمہارے ہاں حرام ہے، اور وہ تمہارے ہاں کا کھانا اپنے لیے جائز سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی شرط یہ ہوگی کہ ان کے ہاں کھانے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جسے قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ آیت کے آخری حصے سے مترشح ہوتا ہے کہ اس سے مقصود معاشرتی روابط قائم کرنا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ معاشرتی روابط قائم نہ رکھیں، ان کے ساتھ ایسے روابط قائم نہیں رکھے جا سکتے۔ تیسری صورت یہ ہے، حالت احرام میں صید البحر یعنی پانی کا شکار تو حلال ہے، لیکن خشکی کا شکار حلال نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمت حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ سورت 5 آیت نمبر 95 اور 96۔ مفہوم یہ ہے، اے جماعت مومنین، تم حدود حرم کے اندر شکار مت کرو۔ ہم نے کعبے کو امن کا مقام قرار دیا ہے، جیسا کہ سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 96 سے ظاہر ہے۔ ہماری اس ضمانت کا تقاضا ہے کہ انسان تو انسان، حیوان بھی اس کے اندر آ جائے تو اسے امن مل جائے۔ اگر تم میں سے کوئی حدود حرم کے اندر ارادہ شکار کر لے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو جانور تم نے مارا ہے اس کی مثل کوئی مویشی تحفتاً کعبہ تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ ضرورت مندوں کے کھانے کے کام آئے، جیسا کہ سورت نمبر 22 کی آیت نمبر 28 میں کہا گیا۔ اس بات کا فیصلہ کہ کون سا جانور اس جانور کے ہم پلہ ہے جسے شکار کیا گیا تھا، تم میں سے 2 صاحب انصاف آدمی کریں، جنہیں اس کا علم ہو کہ کون سا جانور کس جانور کے ہم پلہ ہوتا ہے، یا اس کا کفارہ اس جانور کی قیمت کے برابر مسکینوں کا کھانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھنا۔ اس حساب سے جس کا ذکر سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 89 میں کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ 3 روزے 10 مسکینوں کے کھانے کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے جو دیدہ دانستہ حدود شکنی کی ہے اس کا خمیازہ بھگتو اور تمہارا نفس پابندیوں کے احترام کا خوگر ہو جائے۔ یہ حکم اب سے نافذ ہوگا، اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، جو اس کے بعد ایسا کرے گا اسے سزا دی جائے گی، اس لیے کہ وہ قانون ہی نہیں ہوتا جس کی خلاف ورزی کی سزا نہ ہو، اور اگر اس کے پیچھے ایسی قوت نہ ہو جو اس سزا کو عمل میں لا سکے تو وہ قانون واز بن کر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا نظام خداوندی میں قانون شکنی کی سزا بھی ہے اور ایسی قوت بھی جو اس سزا کو نافذ کر سکے۔ یہ پابندی کے حدود حرم کے اندر شکار کرنا حرام ہے، خشکی کے جانوروں تک محدود ہے۔ جہاں تک پانی کے جانوروں کا تعلق ہے ان کا کھانا جائز ہے، خواہ انہیں تم خود شکار کرو یا انہیں پانی اچھال کر خشکی پر پھینک دے، یا پانی کے پیچھے ہٹ جانے سے وہ خشکی پر رہ جائیں۔ یہ تمہارے لیے اور اہل قافلہ کے لیے سامان زیست ہے، سو تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو جس کی خاطر تم ہر طرف سے کھنچ کر اس مرکز میں جمع ہوتے ہو۔ چوتھی صورت یہ ہے، حلال جانوروں میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال نہیں۔ سورہ انعام میں ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ سورت نمبر 6 آیت نمبر 119۔ مفہوم، اے جماعت مومنین، جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ۔ یہ قوانین خداوندی پر تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ سورت نمبر 6 آیت نمبر 120۔ مفہوم ہے، جب اللہ نے تمہیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، تو جن چیزوں کو اس نے حلال طیب قرار دیا ہے ان پر اللہ کا نام لے کر کھانے میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ انہیں اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہیں،
اس کے بعد ہے ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. سورت نمبر 6 آیت نمبر 122. مفہوم ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال نہیں. ان احکام سے واضح ہے کہ نمبر 1، حلال جانوروں میں سے بھی انہی کا گوشت حلال ہے جن پر اللہ کا نام لیا جائے. نمبر 2، جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہیں، اور جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، خواہ کسی اور کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، وہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے حلال کے ساتھ طیب بھی کہا ہے، حلالاً طیبہ. سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 168. طیب کے معنی ہیں خوشگوار، ذوق اور پسند کے مطابق یا صحت کے لحاظ سے مناسب. اس کے معنی یہ ہیں کہ ضروری نہیں کہ انسان ہر حلال چیز بس ضرور کھائے. حلال چیزوں کے کھانے کی ممانعت نہیں، ان میں سے جو مناسب اور پسند ہوں انہیں کھایا جائے، جو ناپسند یا ناموافق ہوں انہیں بے شک نہ کھایا جائے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ تم انہیں حرام سمجھ لو، وہ حلال ہی ہیں، صرف تمہارے نزدیک طیب نہیں. پھر یہ کہ جس طرح حرام کو حلال قرار دینے کا اختیار کسی کو نہیں، اسی طرح حلال کو حرام قرار دینے کا بھی حق کسی کو نہیں. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح آئی ہے. مثلا سورہ مائدہ میں ہے يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سورہ 5 آیات نمبر 87-88. مفہوم ہے اے جماعت مومنین، ایسا نہ کرنا کہ جن خوشگوار چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے انہیں اپنے اوپر حرام قرار دے لو، نہ ہی یہ کہ جن چیزوں پر اس نے پابندیاں عائد کی ہیں تم ان پابندیوں کو توڑنے لگ جاؤ. حد سے گزر جانا یعنی افراط و تفریط دونوں اطراف میں برا ہوتا ہے. حق کی راہ یہ ہے کہ تم قرآن کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی کی خوشگواریوں سے بہرایاب ہو، اور اس طرح جو کچھ اللہ نے سامان رزق عطا کیا ہے اسے حلال و طیب طریقے سے کھاؤ پیو، اور یوں اس خدا کے قوانین کی نگہداشت کرو جس پر تم ایمان لائے ہو. سورہ یونس میں ہے قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. سورت 10 آیت 59. مفہوم ہے ان سے پوچھو کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے سامان رزق پیدا کیا ہے تم اس میں سے خود ہی اپنے معتقاد کے مطابق کسی کو حلال قرار دیتے ہو کسی کو حرام. ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ تم خود ہی حرام و حلال کے فیصلے کرنے لگ جاؤ؟ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے آپ ہی کچھ فیصلے کر لیتے ہو اور پھر انہیں شریعت کا نام دے کر خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہو. یہ بہت بڑا افتراء ہے. سورہ النحل میں ہے ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سورہ 16 آیت 116. مفہوم یہ ہے اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تمہاری زبان پر جو بات جھوٹی آ جائے اسے بے دھڑک بیان کر دیا کرو اور یوں ہی کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام. حلال و حرام کے تعین کا اختیار صرف خدا کو ہے اور اس نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کر دی ہے. اس کے بعد اپنی طرف سے حلال اور حرام کی فہرست مرتب کرنا خدا کے خلاف افطرا پردازی ہے، اور جو لوگ خدا کے خلاف افطرا کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سورہ اعراف میں بڑی تحدید سے کہا قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق. سورت 7 آیت 32. مفہوم ہے ان سے پوچھو کہ زیب و زینت کا سامان یا خوشگوار کھانے پینے کی چیزیں جنہیں خدا نے حلال قرار دیا ہے وہ کون ہے جو انہیں حرام قرار دے سکے؟ گویا خدا کے حلال قرار دادا کو حرام قرار دینا خدائی اختیارات میں شریک ہونا ہے. اس لیے اس کا حق
کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ حرام قرار دیا جانا مقصود تھا اسے خدا نے اپنی کتاب میں وضاحت سے بتا دیا۔ اس کے علاوہ ہر شے حلال ہے اور کسی کو حق حاصل نہیں کہ انہیں حرام قرار دے دے۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، حلال چیزوں میں سے جو کسی کو پسند نہ ہو یا اس کے مزاج کے موافق نہ ہو اسے بے شک نہ کھایا جائے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ شے اس شخص پر یا کسی اور پر حرام ہو گئی ہے۔ اسی طرح اسلامی مملکت بعض مصالح کی بنا پر بعض چیزوں کے کھانے پینے پر پابندی عائد کر دیتی ہے، اس سے بھی وہ شے حرام نہیں ہو جاتی۔ اسے حلال پر وقتی پابندی کہا جائے گا، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پر اس قسم کی پابندی لگانے سے بھی منع کر دیا۔ حضور نے کسی حلال چیز کے نہ کھانے کی اپنے اوپر پابندی عائد کر لی۔ اس پر ارشاد خداوندی ہوا، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔ سورت نمبر 66 آیت نمبر 1 سے 2۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے تیرے لیے حلال قرار دیا ہے تم نے اپنی بیویوں کی رضامندی کی خاطر اسے نہ کھانے کی اپنے اوپر پابندی کیوں عائد کر لی؟ یہ تنبیہ اس لیے کی گئی ہے کہ تم پر خدا کی طرف سے سامان حفاظت اور ربوبیت کی کمی نہ ہو، نیز اس لیے بھی کہ تیرے کسی عمل کا اثر تیری اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا۔ تم کسی چیز کو محض طبیعت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ دو اور تیرے متبعین یہ سمجھنے کہ یہ چیز فی ذات ہی بری ہے اس لیے وہ بھی اسے اپنے اوپر حرام قرار دے لیں، تمہیں اس لیے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے اس بارے میں کوئی قسم کھا لی ہے تو اس کا کچھ مذائقہ نہیں۔ قانون خداوندی نے اس قسم کی قسموں کو توڑ دینے کے لیے کفارہ مقرر کر رکھا ہے، جیسے کہ سورت نمبر 2 کی آیت 225 اور سورت نمبر 5 کی آیت 89 میں ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے۔ اس لیے اس نے اپنے قانون میں اس کی گنجائش رکھی ہے کہ جو باتیں سہو و خطا کی وجہ سے سرزد ہو جائیں ان کا تدارک آسانی سے ہو سکے۔ وہ انسانوں کی طبیعت کی کمزوری سے واقف ہے، اس لیے اس نے اپنے قانون کو حکمت پر مبنی رکھا ہے۔ یہ اس لیے کہ حضور نے تو کسی ذاتی وجہ کی بنا پر اس چیز کے نہ کھانے کی پابندی اپنے اوپر عائد فرمائی تھی، لیکن اس کا امکان تھا کہ بعد میں آنے والے اسے حرام ہی سمجھ لیتے۔ اس احتیاط کی بنا پر حضور کو اس سے روک دیا گیا۔ اس سے پہلے ایسا ہو چکا تھا۔ حضرت یعقوب یعنی حضرت اسرائیل نے کسی حلال چیز کو نہ کھانے کی اپنے اوپر پابندی عائد کر لی اور بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ وہ حرام ہو گئی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ حرام و حلال کا سوال اس قدر اہم ہے کہ جس چیز کو خدا نے حلال کیا ہے اسے حرام قرار دینا تو ایک طرف، ایسے حالات پیدا کر دینا جن سے اسے حرام سمجھ لیا جائے، اور تو اور نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں تھا۔ کسی شے کو حرام قرار دینے کے معنی ہے انسانی آزادی پر ابدی پابندی لگا دینا، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کی روح سے اس کا حق خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اضطراری حالت۔ اس مقام پر ایک نقطے کی وضاحت نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں حرام چیزوں کی تفصیل دینے کے بعد کہا گیا ہے کہ اضطراری حالت میں ان میں سے کسی چیز کو بقدر ضرورت کھایا جا سکتا ہے، بقدر ضرورت کھایا جا سکتا ہے۔ اضطراری حالت کا مطلب واضح ہے، یعنی اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ انسان بھوک سے مر رہا ہو اور کوئی حلال چیز دستیاب نہ ہو سکتی ہو تو اس وقت صرف جان بچانے کی خاطر حرام اشیاء بقدر ضرورت کھائی جا سکتی ہیں۔ قرآن مجید نے حرام میں استثناء صرف اس مقام پر کیا ہے اور کسی حرام چیز میں اس قسم کی استثناء نہیں کی۔ اس کے یہ معنی ہے کہ کسی اور معاملے میں قرآن اضطراری حالت تسلیم نہیں کرتا، لیکن اگر یہ اصول وضع کر لیا جائے کہ ان دو ضرورت ہر حرام فعل حلال اور ہر ناجائز کام جائز ہو جاتا ہے تو خلت و حرمت اور جائز و ناجائز کی تفریق ہی ختم ہو جائے۔ اس کی 2-3 مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی یہ ہے، سید ابو العالی مودودی صاحب نے کہا ہے کہ راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے، اور جھوٹ اس کی نگاہ میں بدترین برائی ہے۔ لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے
بلکہ بعض حالات میں اس کے وجوب تک کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ ترجمان القرآن، بابت مئی 1958۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں جنہوں نے اس قسم کا فتویٰ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی کہیں بھی اجازت نہیں دی۔ اگر اسے تسلیم کر لیا جائے کہ عملی زندگی کی بعض ضرورتوں کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، تو جھوٹ نہ کوئی برائی رہے گی نہ جرم، اس لیے کہ کوئی شخص بلا ضرورت جھوٹ نہیں بولتا۔ جب آپ کسی سے کہیں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا بے ساختہ جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی جو میں جھوٹ بولتا۔ جھوٹ بولنا تو ایک طرف ہر مجرم اپنے جرم کے ارتکاب کے سلسلے میں ضرورت کی دلیل پیش کرتا ہے، خواہ یہ ضرورت مادی ہو اور خواہ جذباتی۔ لہذا حرام چیزوں کے کھانے کے سلسلے میں اضطراری حالت کی آڑ میں ہر حرام کو اندر ضرورت حلال اور ہر ناجائز کو بوقت ضرورت جائز قرار دے دینا قرآن کریم کی کھلی مخالفت ہے۔ اس کے بعد خدا کی مقرر کردہ حدود و قیود کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ دوسری مثال، جب صدر ایوب مرحوم کے دور حکومت میں صدارت کے لیے محترمہ مس فاطمہ جناح مرحومہ بطور امیدوار کھڑی ہوئیں تو جماعت اسلامی نے ان کی تائید کرنے کا فیصلہ کیا۔ مودودی صاحب اس سے پہلے فیصلہ دے چکے تھے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت سیاسیات میں حصہ لے۔ اس پر سوال پیدا ہوا کہ محترمہ مس فاطمہ جناح کا منصب صدارت پر فائز ہو جانا اسلام کی روح سے کس طرح جائز قرار پا سکتا ہے اور جماعت اسلامی ان کی تائید کس طرح کر سکتی ہے؟ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ کافی غور اور مشورے کے بعد جماعت اس نتیجے پر پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت میں جو چیزیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں ان میں سے بعض کی حرمت تو ابدی اور قطعی ہے جو کسی حالت میں حلت سے تبدیل نہیں ہو سکتی، اور بعض کی حرمت ایسی ہے جو شدید ضرورت کے موقع پر ضرورت کی حد تک جواز میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب یہ واضح ہے کہ عورت کو امیر بنانے کی حرمت ان حرمتوں میں سے نہیں جو ابدی اور قطعی ہیں، بلکہ دوسری قسم کی حرمتوں میں ہی اس کا شمار ہو سکتا ہے۔ پیمفلٹ شائع کردہ جماعت اسلامی۔ حرمتوں کی یہ تقسیم کہ بعض ابدی اور قطعی ہیں اور بعض قابل تغیر و تبدل یکسر قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اس لیے حرمتوں کے متعلق کہیں ایسی تفریق نہیں کی۔ اس کے نزدیک ہر حرام ابدی اور قطعی حرام ہے۔ اضطراری حالت میں حرام چیزوں کے کھانے کی اجازت کے بھی یہ معنی نہیں کہ ان چیزوں کی حرمت حلت میں بدل جاتی ہے، وہ بدستور حرام رہتی ہیں۔ صرف اس شخص کو جس پر اضطراری حالت طاری ہو ان کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ اجازت خود خدا نے دی ہے۔ اسلامی حکومت بھی کسی حلال شے کو غیر طیب قرار دے کر اس کے استعمال پر وقتی طور پر پابندی عائد کر سکتی ہے، جیسے برسات یا وبائی امراض کے زمانے میں بعض پھلوں کے کھانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، لیکن خدا کے حرام کردہ یا ناجائز قرار دادہ کو حلال وہ بھی قرار نہیں دے سکتے۔ ہم نے ان امور کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی ہے کہ مودودی صاحب کے ان فیصلوں کی روح سے عوام میں حلال اور حرام کا تصور بدل رہا ہے، اور جن لوگوں پر خدائی پابندیاں گراں گزرتی ہیں ان تعبیرات سے انہیں ہر قسم کی چھوٹ حاصل ہو جاتی ہے۔ خمر، شراب، وائن۔ خمر اشیاء خورونوش میں سے نہیں، اس لیے کہ اس کا ذکر حرام کی فہرست میں نہیں آیا، لیکن اس کے استعمال سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے۔ چونکہ نشے کی عادت ایک دن میں نہیں چھڑائی جا سکتی، اس لیے اس باب میں تدریجاً احکام دیے گئے۔ پہلے کہا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون۔ سورۃ 4 آیت 43۔ اے جماعت مومنین، تم نشے کی حالت میں صلاۃ کے قریب مت جاؤ، صلاۃ میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کر اور کیا کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ سورۃ 2 آیت 219۔ اے رسول، تم سے خمر اور میسرہ کی بابت پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ان میں کچھ فائدہ بھی ہے اور مضرت بھی، لیکن ان کی مضرت ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور آخر میں کہا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ سورت 5 آیت 90-91۔ خمر، میسرہ، انصاب، ازلام جن کا ذکر سورت نمبر 2 کی 219ویں آیت میں اور سورت نمبر 5 کی 3ری آیت میں آ چکا ہے، ایسے کام ہیں جن سے معاشرے میں تخریب پیدا ہوتی ہے اور انسان کے قلب و دماغ کی صلاحیتیں معوف ہو جاتی ہیں، جیسا کہ سورت نمبر 10 کی آیت نمبر 100 میں۔ لہٰذا تم ان سے اجتناب کرو تاکہ یہ تمہاری کامیابی کے راستے میں روڑا بن کر نہ اٹک جائیں۔ اگر تم اپنے پست جذبات کی تسکین کے لیے خمر اور میسرہ جیسی عادات پر اتر آئے تو یہ چیزیں انفرادی کمزوری پیدا کرنے کے علاوہ تم میں باہمی عداوت اور کینہ پیدا کر دیں گی اور قوانین خداوندی کو پیش نظر رکھنے اور نظام صلاۃ کے قائم کرنے سے تمہیں روک دیں گی۔ کیا اس قدر وضاحت کے بعد بھی تم ان چیزوں سے باز نہیں رہو گے؟ اس سے خمر پر ممانعت عائد ہو گئی۔ ان تدریجی احکام سے یہ اصول مستنبط ہوتا ہے کہ قوانین کا نفاذ معاشرے کے حالات کے مطابق کیا جائے گا۔ اس میں افراد معاشرہ کی عام ذہنی اور نفسیاتی حالت بھی آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، خمر کے معنی ہے ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانپ دے۔ اس لفظ کا عام استعمال تو شراب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس زمرے میں دیگر نشاور اشیاء بھی شامل کی جا سکتی ہیں۔ مملکت کے قانون میں خمر کی تعریف اس طرح دی جانی چاہیے کہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ جب اسے قانونی حیثیت دی جائے گی تو خمر کی تعریف یعنی ڈیفینیشن دینا لازمی ہوگا۔